پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج سے ہم اس ویڈیو میں اردو پڑھنے اور لکھنے کا طریقہ سمجھیں گے۔ اردو کس طریقے سے ہم کو پڑھنا ہے اور کس طریقے سے اس کو لکھنے کے قواعد اور قوانین کیا ہیں۔ یہ اصل میں یہ ویڈیو ان بچوں کے لیے ہے، وہ میری ماں اور بہنوں کے لیے ہے جو گھر پہ رہتی ہیں اور باہر پڑھنے کے لیے نہیں جا پاتی ہیں۔ تو ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم بہت ہی اچھی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اردو پڑھنا لکھنا بآسانی گھر میں بیٹھ کر سیکھ سکتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو کمپٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت اہم ہے کہ اس میں قاعدے اور قوانین کو بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے کس حرف کو لکھنا ہے۔ اور کچھ بچوں نے جس طریقے سے کہ اپنا ایک سبجیکٹ بھی لے رکھا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنا اردو لے رکھا ہے، مگر اس کو پڑھنے کے لیے ان کو کہیں کوچنگ نہیں ملتی ہے یا تو پھر اور ان کے پاس دوسرے ذرائع نہیں موجود ہو پاتے ہیں، تو ان کے سب کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ اس ویڈیو کو آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ویڈیو میں ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، بہت ہی آسان لفظوں میں۔ تو آئیے آج کے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم اس کے قاعدے اور قوانین کو پڑھ لیتے ہیں کہ زبان کس کو کہتے ہیں، تاکہ ہم کو بیسک چیزیں پتہ ہو جائیں۔ زبانوں کی بنیاد اہل زبان کے استعمال پر ہوتی ہے، قواعد بعد میں وضع ہوتے ہیں۔ عربی اور فارسی، انگریزی وغیرہ زبانوں کا رواج پہلے ہوا، بعد میں اہل زبان کے انداز استعمال اور طرز ادا کو دیکھتے ہوئے قواعد کی ایجاد ہوئی۔ اردو زبان بھی پہلے وجود میں آئی اور بہت بعد میں اس کے قواعد و قوانین لکھے گئے ہیں۔ خاص اردو سے متعلق جو قواعد تحریر ہوئے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 قواعد املا، نمبر 2 قواعد الصرف، نمبر 3 قواعد النحو۔ نمبر 1 قواعد املا میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اردو میں استعمال ہونے والے حروف اور الفاظ کس طرح لکھے جائیں۔ قواعد الصرف میں اسم، فعل، حرف کی انفرادی حالت اور ان میں ہونے والی تبدیلیوں کی کیفیت بتائی جاتی ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے قواعد النحو۔ قواعد النحو میں جملوں کو بنانے اور ایک دوسرے سے ملانے کی کیفیت کا بیان ہوتا ہے۔ یہاں صرف ہم آج املے کے متعلق سے بیان کریں گے کہ کس حرف کو کس طریقے سے لکھنا ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ بہت سے بچے اردو لکھنے میں بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں کہ کس جگہ پر یا لکھنی ہے، کس جگہ پر یا نہیں لکھنی ہے، کس جگہ پر ہا، کس حرف کے ساتھ ہا ملا کر لکھنا ہے، کس طریقے سے جو ہے اس کے ساتھ الف لکھنا ہے یا ہا لکھنا ہے۔ یہ بچے بہت زیادہ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، جیسے کہ تقاضا، بعض لوگ اس کے ہا کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، تو ہا سے نہیں بلکہ یہ الف کے ساتھ لکھا جائے گا تقاضا۔ اسی طریقے سے تماشا، بہت سارے لوگ ہا سے لکھ دیتے ہیں لاسٹ میں ہا کے ساتھ، تو یہ بھی غلط ہے، بلکہ یہ تماشا لاسٹ میں الف کے ساتھ لکھا جائے گا۔ تو اس طریقے سے بہت ساری غلطیاں جو بچے کرتے ہیں، تو یہ غلطیاں آج ہم سدھاریں گے کہ کس طریقے سے اس کو لکھنا چاہیے اور کیا اس کے قاعدے اور قوانین ہیں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے حروف۔ سادہ آواز کی ان تحریری علامتوں کا نام ہے جن کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں۔ جن حروف سے کسی زبان کے الفاظ مرکب ہوتے ہیں انہیں اس زبان کے حروف تہجی یا حروف ہجا کہتے ہیں۔ اردو زبان چونکہ ہندی، سنسکرت، فارسی اور عربی سے مل کر بنی ہے، اس لیے اس میں ان سب زبانوں کے حروف موجود ہیں۔ یہ کل 51 حروف ہیں، جیسے کہ الف، با، پا، تا، ٹا، ثا، جیم، چا، حا، خا، دال، ڈال، زال، را، ڑا، زا، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ 37 حروف ہیں جو مفرد کہے جاتے ہیں۔
ان کے علاوہ 14 حروف وہ ہیں جو دو حرفوں سے مل کر ایک حرف کی آواز ظاہر کرتے ہیں، وہ یہ ہیں جیسے کہ بھا، پھا، تھا، ٹھا، جا، جھا، چھا، دھا، ڈھا، ڑا، کھا، گھا، لھا، ما، نا۔ یہ مرکب حروف کہے جاتے ہیں۔ اس طرح کل 51 حروف ہوئے۔ ہر مرکب حرف کا دوسرا جز ہا ہے، جس کی آواز کے ساتھ اس کے پہلے حرف کی سادہ آواز مل کر نکلتی ہے، اور ہا بغیر کسی دوسرے حرف کی آواز کے ملے مفرد بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے امتیاز کے لیے مرکب کی صورت میں اسے دو چشمی ہا سے لکھتے ہیں، مثلاً کہا اور کھا۔ یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، تلفظ کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی، اس لیے ان کے املا میں فرق کرنا چاہیے۔ ان میں بعض حروف عربی، فارسی اور ہندی میں مشترک ہیں اور بعض کسی ایک زبان کے ساتھ خاص ہیں۔ جیسے کہ عربی کے خاص حروف یہ ہیں: ثا، ح، ذال، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، قاف اور حمزہ۔ ان حروف میں سے ذا جو ہے ذال بعض فارسی الفاظ میں اور قاف ترکی الفاظ میں پائے جاتے ہیں، جیسے کہ گذشتن یا آذر فارسی زبان میں اور چقماقی یا چقماق آقا اور یہ ترکی زبان میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے فارسی والے حروف جو فارسی میں استعمال ہوتے ہیں۔ فارسی کے خاص حروف یہ ہیں جیسے کہ زا جو عربی اور ہندی میں نہیں آتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے ہندی کے خاص حروف جیسے کہ ٹا، ڈا، اڑا، اور ان کے علاوہ 14 مرکب حروف بھا، پھا، تھا وغیرہ۔ فارسی اور عربی کے مشترک حروف زا، فا، خا اور غین۔ یہ حروف فارسی اور عربی میں استعمال ہوتے ہیں، ہندی میں نہیں آتے ہیں۔ فارسی اور ہندی کے مشترک حروف پا، چا اور گاف ہیں۔ یہ حروف فارسی اور ہندی میں استعمال ہوتے ہیں، عربی میں نہیں آتے ہیں۔ پھر ان حروف کی دو قسمیں کر دی جاتی ہیں، معجمہ اور مہملہ۔ نقطوں کے اعتبار سے ان حروف کی دو قسمیں ہو گئیں، معجمہ اور مہملہ۔ نمبر 1 معجمہ، جن حروف پر نقطے ہوتے ہیں انہیں معجمہ حروف یا منقوطہ کہتے ہیں۔ وہ یہ ہیں جیسے کہ با، پا، تا، ثا، جیم، چا، خا، ذال، زا، زا، شین، ضاد، ظا، غین، فا، قاف، نون، یا اور یا۔ اسی طریقے سے نمبر 2 پہ آتا ہے مہملہ، جن حروف پر نقطے نہیں ہوتے ہیں ان کو مہملہ یا غیر منقوطہ کہتے ہیں۔ یہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 غیر منقوطہ سادہ، جیسے کہ الف، ح، دال، را، سین، صاد، طا، عین، کاف، گاف، لام، میم، واو، ہا، ہمزہ یا۔ غیر منقوطہ مع علامت جیسے کہ طا، ٹا، ڈا، اڑا۔ تنبیہ، یہ بات ضرور ذہن نشین رہے کہ معجمہ اور مہملہ کی اصطلاح اس جگہ بولی جائے گی کہ دو حروف ایک ہی شکل کے ہوں اور فرق صرف نقطے کا ہو، جیسے کہ ح اور خ۔ ان دونوں حروفوں کی شکل ایک ہے، فرق صرف نقطے کا ہے، اس لیے پہلے کو ہائے مہملہ اور دوسرے کو خائے معجمہ کہیں گے، مگر فا اور نون کو فائے معجمہ اور نون معجمہ نہیں کہیں گے۔ یوں ہی لام اور میم کو لام مہملہ اور میم کو مہملہ نہیں کہا جائے گا۔ نقطوں کی تعداد کے اعتبار سے حروف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 موحدہ، مثنیٰ، مثلثہ۔ موحدہ، جن حروف پر ایک نقطہ ہو وہ یہ ہیں جیسے کہ با، جیم، خا، ذال، زا، ضاد، ظا، غین، فا اور نون۔ اسی طریقے سے مثنیٰ، جن حروف پر 2 نقطے ہوتے ہیں ان کو مثنیٰ کہتے ہیں، جیسے کہ تا، قاف، یا اور یا۔ مثلثہ، جن حروف پر 3 نقطے ہوتے ہیں ان کو مثلثہ کہتے ہیں، جیسے کہ پا، چا، ثا، شین اور زا۔ نقطے کے مواقع کے لحاظ سے
حروف کی دو قسمیں، فوقانی و تحتانی۔ فوقانی جس کے اوپر ایک یا زائد نقطے ہوں وہ یہ ہیں، جیسے کہ تا، ثا، خا، ذال، زا، زا، شین، ضاد، ظا، غین، فا، قاف اور نون۔ تحتانی جس کے نیچے ایک یا ایک سے زائد نقطے ہوں وہ یہ ہیں، جیسے کہ با، پا، جیم، چا، یا اور یا۔ تنبیہ: بعض حروف کے نقطے پیٹ میں ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے فوقانی و تحتانی ہونے کی پہچان اس طرح ہوگی کہ ان کے ابتدائی اور درمیانی استعمال میں اگر نقطے اوپر لکھے جائیں تو فوقانی ہیں اور نیچے لکھے جائیں تو تحتانی ہیں۔ جیسے کہ جنت، اس مثال میں جیم تحتانی ہے اس لیے کہ نقطہ نیچے دیا گیا ہے، اور نون فوقانی اس لیے کہ اس کا نقطہ اوپر دیا گیا ہے۔ اردو میں کچھ حروف ایسے بھی استعمال ہوتے ہیں جن کے اوپر چھوٹی سی تو بنا دی جاتی ہے، تو ایسے حروف کو حروف ثقیلہ کہا جاتا ہے۔ یہ تین طریقے کے ہیں، یہ تین ہیں۔ نمبر 1 ٹا، ڈال، اوڑا۔ ان کے علاوہ کو غیر ثقیلہ یا خفیفہ کہیں گے۔ یہ کا شمار منقوطہ میں ہے، لیکن ان کو جب آخر میں لکھتے ہیں تو ان پر نقطے نہیں دیتے ہیں، جب شروع یا درمیان میں لکھتے ہیں تو نقطے دیتے ہیں، جیسے کہ انگور کی بیل، لوہے کی کیل، یاد، شادی اور وعدے وغیرہ۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں بس اتنا ہی سیکھیں گے، اگلی ویڈیو میں جب کل پڑھائیں گے تب اس کے بعد آگے کا بتائیں گے۔ تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ معجمہ اور مہملہ، ثقیلہ یہ وغیرہ سب کس کو کہتے ہیں، سب یاد کرنے کی باتیں ہیں۔ اس کو زیادہ سے زیادہ آپ ویڈیو کو بار بار ریپیٹ کر کر دیکھیں، اور اس کے علاوہ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس پر لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم۔